رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، اور رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہیں، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور نوجوانوں، اس سورہ طٰہٰ کی میں نے تلاوت کی آخری رکوع کی۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں کل 135 آیات ہیں جو 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ہجرت حبشہ یا اس کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی، اور واقعہ بھی اس سورہ طٰہٰ میں مشہور ہے۔ اسی سورت کو سننے کے بعد آپ نے اپنا جو ارادہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، وہ ترک کر دیا تھا۔ انہوں نے نیت کر لی تھی اور یہ کہے کہ بہت بہادر تھے، اعلانیہ نکلے تھے کہ آج میں قصہ تمام کر دیتا ہوں، لیکن راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا بدعا سنا دیا، کیونکہ جو بات کہتے تھے صاف صاف کہتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر بھی ایسی ہوا تھا، اعلانیہ گئے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہن بیوی کی فکر کرو، وہ اسلام لا چکے ہیں۔ وہ بگڑ گئے اور بہت غصے میں وہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے، جہاں یہ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کو آواز سیڑھیوں پہ چلنے کے وقت آ گئی، کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جیسی آہٹ ہوئی وہ صحیفہ چھپا دیا گیا، اور یہ سورہ طٰہٰ جو پڑھا رہے تھے وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، تو ان کا جلال بہرحال معلوم تھا، گھبرا کر وہ چھپ گئے۔
اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ، انہوں نے بتایا نہیں۔ تو پہلے بہن بھائی پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، بہت پٹائی کی، شوہر تھے، بہرحال فاطمہ بنت خطاب دیوار بن گئی، راستے میں آ گئی، ان کا بھی سر پھوڑ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر پھوٹا اور خون بہنے لگا تو پشیمان ہوئی، لیکن بہن کا وہ جملہ بہت جرأت مندانہ جملہ تھا کہ عمر اب تمہارا جو چیز چاہے کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جرأت کا جو مظاہرہ کیا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ بھلا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ غصے میں تھے، ایک حکمت یہ بھی تھی اور دوسری بات کلام پاک ہے، اس لیے کہا کہ پہلے غسل کر لو۔ غسل کرنے سے آدمی کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وعدہ لیا، قسم لی کہ ہم بتائیں گے وہ صحیفہ، لیکن تم اس کو پھاڑو گے نہیں۔ کہا نہیں پھاڑوں گا۔ یہ سننے کے بعد میں حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ گئے تھے وہ سامنے آ گئے، کہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف۔ اے عمر، میں نے کل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں اور حکم بن حشام یعنی ابو جہل کے بارے میں یہ دعا کرتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کے لیے قبول کر لو، ممکن ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو رہی ہو۔ بہرحال یہ کہنے کے بعد میں انہوں نے پڑھا اور ان کا دل تڑپ گیا، اور ایک قصہ ہے طویل۔ بہرحال یہ سورہ طٰہٰ تھی جس کی تعلیم وہاں جو ہو رہی تھی، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تعلیم سنائی گئی۔ یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، شان نزول کا یہ پس منظر ہے کہ ان حالات کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، اگرچہ کہ اس کا جو موضوع ہے اس سورہ کا وہ توحید اور آخرت ہے۔ اس میں خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکالیفیں صرف آپ ہی پر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ایون موسیٰ علیہ السلام جن کا سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے کہ ان کو بھی فرعون سے مقابلہ تھا، بڑی ناقابل برداشت تکلیفیں انہوں نے بھی سہی ہے، انہوں نے بھی برداشت کی ہے۔ تو ایک میسیج جس کے ذریعے دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے ساتھیوں کو، یہ کام جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جو اس کام کو اپناتا ہے، اللہ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو فوراً پکڑ لیا جائے۔ ہر زمانے میں مخالفت ہوتی ہے، باغی لوگ ہوا کرتے ہیں، شرپسند لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی ہے وہ طے شدہ ہے، وہ مہلت ان کو دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کو برداشت کرنا ہے،
اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہ تلخ روی، یہ طعنے تشنے، یہ سب تم کو برداشت کرنا ہے۔ تو رسولوں کو ہمیشہ یہ تاکید کی گئی، یہ کام زمین و آسمان کے درمیان سب سے اعلیٰ اور رفیع کام ہے۔ اس کام کو دنیا پرست لوگ، مادہ پرست لوگ، نفس پرست لوگ اس کام کو گوارا نہیں کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ تمہاری مخالفت کریں گے، اور تمہیں انہی مخالفت کے درمیان فریضہ تبلیغ کو ادا کرنا ہے۔ تبلیغ کے اس فریضے کو آپ کو انجام دینا ہے ہر حال میں۔ تو یہاں رسولوں کے واسطے سے ہم تک بھی یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول کو اگر رسول مانا ہے، اس کتاب کو کتاب حق مانا ہے، تو یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیونکہ یہ کام کے کرنے والے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے ملا نہیں کرتی، وہ تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت کا داخلہ تمہیں یوں ہی مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے اہل ایمان گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئی، مصیبتیں آئی، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول چیخ اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس کو محسوس کریں ہم لوگ۔ جب یہ کام کا آغاز ہوا تھا مکہ میں، تو مکے کے حالات آپ کو معلوم ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو تھوڑی سی مخالفت میں یا تھوڑے سے طعنے تشنے میں ہم مچل جائیں، دل برداشتہ ہو جائے، تو 2 قدم بھی آگے آپ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ جن کے اندر تحمل ہوگا، جن کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، جن میں قوت برداشت ہوں گی، اللہ کے خاطر ہر چیز کو گوارا کرنے کا عزم ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو اس کو بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذرائع بتائے کہ اگر اسی مخالفتوں کے اندر، اسی تکالیفوں کے اندر اگر تم ہو اور تمہیں بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، تو نماز سے مدد لو۔ نماز سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ نماز میں سب سے قریب بندہ اگر کسی سے ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا یہ احساس بیدار رہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنی قربت جب آپ کی ہو جائیں گی اور اس عبادت کے ذریعے سے تم اپنے رب سے ملو گے، تو اللہ تمہیں جو ہے وہ تحمل، وہ بردباری وہ تم کو نصیب کرے گا۔ تو یہ چیزیں سے محسوس کرنے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی بھی ہے اور عمل کرنے کی بھی ہے، لیکن اس کا شعور جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ایک روایتی انداز کے اندر ہم کام کریں گے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہی ہے، اور دعوت دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں حقیقی دینداری کا شعور پیدا کرنے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، بس آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ آپ داعی ہے، جو کام رسولوں نے انجام دیا ہے اسی کام کو رسول نے تمہارے سپرد کیا ہے، اور قرآن مجید نے پکار کر کہا یہ بات کہ بہترین کام یہی ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور پکار کے کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہ فیلنگ اگر آپ کی رہتی ہے کہ مسلمان داعی ہے، اسے دعوت کا کام انجام دینا ہے، تو پھر یہ جو مراحل آئیں گے اور قرآن سے جب وہ قریب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پڑھے گا، صحابہ اکرام کی قربانی کو جب پڑھے گا، تو اس کی ایک تسلی ہوگی کہ اتنے بڑے برگزیدہ بندے جو رہے ہیں،
جن سے اللہ دنیا ہی کے اندر راضی ہو گیا تھا ان کو تک آزمایا گیا، تو ہمارا معاملہ ہمہ شبہ کیا ہے؟ لہذا اس میں بہرحال ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہم لوگ ادا کریں، اور وہ جو اشارے دیے گئے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب و عشاء ہوتی ہے، اور طلوع سے پہلے غروب سے پہلے عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے کناروں کی جو بات کی گئی ہے وہ نمازوں کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑا انعام ہے، لیکن اللہ آپ سے راضی ہوا یا ناراض ہوا یہ راز یہاں نہیں کھلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بہت دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ بہت ڈسپلین کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہو، لیکن اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام، مجاہدین، سخی لوگ، سخاوت کرنے والے لوگ یہ سب سے پہلے جہنم رسید کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر بظاہر بہت لگتا تھا کہ لوگ بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن ان کی نیتیں یہی تھی کہ اس کاموں کی واہ واہ، اس کا چرچا دنیا کے اندر ہو۔ اللہ کیسے ایسے لوگوں سے راضی ہوں گا؟ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بڑے نصیبے والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی آدمی نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور آدمی کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا کہ ہمارے درمیان یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، فلاں ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ فلاں شخص جو ہے ہمارے معاشرے کا بہت متقی آدمی ہے، بہت متقی، بہت تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کیا کبھی تمہارا ان کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ متقی ہے؟ تو میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نماز روزہ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ اس کا تعلق اپنے دلوں سے ہے کہ آپ کے دل میں اس کے ذریعے سے کوئی تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جو چیزیں آپ انجام دے رہے ہیں اس کا فالو اپ اپنے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن یہ قرآن گھر میں پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ وہ اپنے کاروبار میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ تقویٰ ہوگا۔ آدمی ہر جگہ خدا سے ڈرے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے اس پر تم توجہ مت دو، اس کی شان و شوکت پر، اور اس قسم کے لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنا جلوہ بتا رہے ہیں دولت کا، یہ ان کو ہم نے سب آزمائش کے لیے دیا ہے۔ یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر آپ کو دولت دیتا ہے، دنیا کے اندر اگر آپ کو صحت و طاقت دیتا ہے، دنیا کے اندر اگر آپ کو صلاحیت دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ایک امانت ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز یہاں جو دے رکھی ہے وہ آزمائش کے لیے دے رکھی ہے،
یہاں دنیا میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے انعام ہے، یہ صلاحیت میں کوئی انعام دی گئی ہے، یہ دولت مجھے انعام دی گئی۔ انعام تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ملے گا، انعام یہاں نہیں ملے گا، انعام وہاں ملے گا۔ یہاں جو چیزیں دی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوں گی کہ تم اس میں کتنے مخلص ہیں، اس سے کتنا آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے، خدا خوفی پیدا ہوئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے جذب کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں دولت کماتے ہیں وہ جائز ناجائز کوئی طریقہ نہیں دیکھتے ہیں، حرام حلال کے کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بظاہر بڑے مالدار ہیں، کیلوں کی تجارت کر رہے ہیں، بہت ساری تجارتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے سیاسی مسندوں پہ بیٹھے ہیں، اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اور بڑے ہی کہلاتے ہیں۔ جو بڑے تاجر لوگ ہوتے ہیں، بڑے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں، ان کا نام چلتا ہے، لیکن وہ حرام کتنا کر رہے ہیں، ناجائز کتنا کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے ان لوگوں کو کام ہوتا ہے۔ تو یہ بیمانیوں کے ساتھ اور ناجائز طریقوں کے ساتھ جو دولت لوگ کماتے ہیں، تو بہرحال اس سے تمہارا جو رزق جو محنت سے کمایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے، وہ پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہاری دنیا بھی کامیاب رہیں گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ پھر کہا جا رہا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ یہاں دو جگہ نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہاں بھی کیا گیا ہے۔ یہ نماز جو ہے بندے کو خدا سے بہت قریب کرتی ہے۔ نماز کی پابندی انتہائی درجے ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد ایک مسلمان نے جو ہے اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے، اٹھ جائے، لبیک، اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں، کیونکہ اس کی پوچھ سب سے پہلے ہونے والی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا جو روایتی انداز چلا رہا ہے ہمارے یہاں، لیکن نماز قائم ہو رہی ہے، اگر نماز کا قیام صحیح معنوں میں شعوری طور پر ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کی زندگی کے اندر زبردست انقلاب آئے گا۔ یہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی کے کام سے ننگا پن نہیں ہے، بے حیائی کے کام جھوٹ بولنا بھی ہے، غیبت کرنا بھی ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ بے حیائی ہے۔ تو بے شرمی کے کام بہت سارے ہوتے ہیں، اس سے سب کو روکا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والے اگر غرور کرتے ہوں، گھمنڈ کرتے ہوں، جبکہ یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو بھی چھین رہے ہیں، اس کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو گھمنڈی انداز میں رہتے ہیں، حاجی ہے، ان کو حاجی نہ کہو تو بہت غصہ آتا ہے، حالانکہ حاجی صرف حج کی جگہ حاجی ہوتا ہے۔ لوگ 5 وقت نمازی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نمازی صاحب ادھر آؤ، نمازی صاحب یہاں تشریف لاؤ، لیکن وہ لیبل حج کے آنے کے بعد بھی لگا رہتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب، اس کا نفس موٹا ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو رواج دے دیا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا نفس اس کی وجہ سے موٹا ہو، ان میں کوئی تکبر پیدا ہو، ان میں کوئی غرور پیدا ہو۔ تو نماز بہرحال بہت بنیادی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ بہت اہم چیز ہے۔
تو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اہل و عیال کو بھی اس کے پابند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین رہے ہیں، کتنی رحمتیں آپ کی ہیں، کتنے قصے آپ کے ہیں، کتنے خون کے پیاسوں کو آپ نے معاف کیا ہے، لیکن کہا کہ 10 سال کا بھی اگر بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو پیٹ دو، مارو اس کو۔ تو یہ بہت اہم عبادت دین کے اندر قرار دی گئی ہے، خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی انجام جو ہوگا وہ تقویٰ پر ہوگا۔ تقوی کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، یہاں اس کا وقت نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے تو اس کو شروع میں بیان کر دیا گیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھنا بھی آپ نے قرآن بعد میں، پہلے سمجھ لو، ابھی 2 آیتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرط لگائی جا رہی ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے بنے گی جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ بھلائی تقوی میں ہے، آپ کے اندرون کے اندر ہے، بیرون میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے دنیا بھی واقف ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کا اندرون کیا ہے، آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، آپ کی نیت ہی کیا ہے۔ یہ اگر زندگی کے اندر آپ کی نہیں آتی ہے، اندر اور باہر دونوں یکساں نہیں ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں بنتا ہے، کوئی تبدیلی نہ آپ اپنے گھر میں لا سکیں گے نہ سماج میں لا سکیں گے۔ تقویٰ بنیاد ہے اور وہ دل کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت سنواری گئی ہے۔ خدا کا خوف، خدا سے امید، خدا سے توقع، ہر چیز خدا سے وابستہ۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ میں جو درس دے رہا ہوں یا کوئی تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ ہماری اپنی عملی زندگی سے اگر اس کا تعلق ہم نہ جوڑیں، اس کی کوشش نہ کریں، تو نشستم گفتم برخاستم۔ احتساب اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، کتنا ڈر ہوتا ہے خدا کا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جو خنجر مار دیا گیا، ابو لولو فیروز نجاسی نے جو مارا، مجوسی نے جو مارا، تو پسلیوں کے پار جو ہے وہ خنجر ہو گیا تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کا احتساب کیا ہوتا ہے۔ طبیب آیا، طبیب نے دیکھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کہا کہ امیر المومنین ہمیں لگ رہا ہے کہ اب آپ زیادہ وقت کے مہمان نہیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہم کو کر دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حذیفہ بن یمان کہیں ہوں تو اس کو بلا کے لاؤ۔ حذیفہ بن یمان کو لایا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، اور منافقین کی فہرست تمہارے پاس میں ہے، دیکھو میرا اس میں کوئی نام تو نہیں ہے۔ یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن احساس دیکھیے آپ کہ منافقین کی فہرست میں حذیفہ بن یمان سے کہا جا رہا ہے کہ میرے نام کو اس میں تلاش کرو۔ حذیفہ بن یمان رونے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا رازدار ہوں، میں کیسے بتاؤں۔ کہا حذیفہ دیکھ تو رہے ہو میری حالت کیا ہے، مجھے بتانے میں کیا حرج ہے۔ روتے روتے انہوں نے کہا کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عمر جو آپ کے صاحبزادے تھے ان سے کہا کہ انہوں نے کچھ تکلف کیا ہوگا، حیا کی ہوگی مجھ سے،
تو میری نماز جنازے کا ان سے کہہ دینا۔ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی۔ تم اگر دیکھو کہ عمر کی نماز جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھا رہے ہو تو تم کو بھی تسلی ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حذیفہ بن یمان نے پڑھائی۔ کہاں عشرہ مبشرہ کئی پیشن گوئیاں جن کے بارے میں، وہ کیا تقویٰ، کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر، کیسا احتساب نفس، تو یہ سب چیزیں جو ہے برتنے کی ہے زندگی کے اندر۔ یہ جب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ انعامات جو ملیں گے آپ کو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس کام کے جو کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کے اسباق کو بار بار تازہ کرنا چاہیے، خاص طور سے مکی زندگیوں میں پڑھنا چاہیے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو میسر آئیں گی۔ اور پھر بتا دیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے۔ جو لوگ ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ٹھیک ہے کب تک کرو گے کر لو، تو بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہر ایک کو انتظار کرنا ہے۔ موت کا سابقہ سب کو پیش آنا ہے۔ دنیا جب سے بنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم نے کئی تاریخیں پڑھی، ایسے ایسے بادشاہوں کے قصے پڑھے جن کی سلطنتوں کے اندر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں سے وہاں تک اقتدار پھیلا ہوا تھا، ان کو بھی جانا پڑا۔ دارا رہا نہ جم نہ سکندر سے بادشاہ، تختے زمین پہ سینکڑوں آئی چلے گی۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اٹینشن رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کی زنگ کو صاف کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دلوں کو زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو کہا تھا اس کتاب کی تلاوت اور موت کی یاد۔ یہ یاد کو تازہ رکھیں گے، تلاوت کے معنی ہوتے پیروی کرنے کے، اس قرآن کے پیچھے آپ چلیں گے، اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ چلنے والے کو ہدایت یافتہ بنا دے گا، کامیاب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات میں غور و فکر کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔